وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 9 سے 16 اور درس نمبر 1399، حصہ ہفتم. آج کا موضوع: کیا ہم نے عقیدہ آخرت کو اپنے عمل سے جھٹلا دیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ. اور کیا تمہیں موسیٰ کے حال کی خبر ملی ہے؟ اِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. جب انہوں نے آگ دیکھی تو اپنے گھر کے لوگوں سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں جاتا ہوں، شاید اس میں سے میں تمہارے پاس انگاری لاؤں یا آگ کے مقام کا رستہ معلوم کر سکوں. فلما أتاها نودي يا موسى. جب وہاں پہنچے تو آواز آئی کہ موسیٰ، أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. میں تو تمہارا پروردگار ہوں، تو اپنی جوتیاں اتار دو، تم یہاں پاک میدان یعنی طویٰ میں ہو. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. اور میں نے تم کو انتخاب کر لیا ہے تو جو حکم دیا جائے اسے سنو. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. بے شک میں ہی خدا ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری عبادت کیا کرو اور میری یاد کے لیے نماز پڑھا کرو. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. قیامت یقیناً آنے والی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے وقت کو پوشیدہ رکھوں تاکہ ہر شخص جو کوشش کرے اس کا بدلہ پائے. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. تو جو شخص اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے، کہیں تم کو اس کے یقین سے روک نہ دے تو اس صورت میں تم ہلاک ہو جاؤ. سامعین کرام، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 9. وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ. اور تمہیں کچھ موسیٰ علیہ السلام کی خبر بھی پہنچی ہے. اِذْ رَأَىٰ نَارًا، جب انہوں نے آگ دیکھی. فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا، تو اپنے گھر والوں سے کہا کہ ذرا ٹھہرو. انی آنست نارا، میں نے آگ دیکھی ہے.
لعلی آتیکم منہا بقبس، شاید کہ میں تمہارے لیے ایک آدھ انگارہ لے آؤں، او اجد علی النار ہدا، یا اس آگ پر مجھے کوئی راستے کے متعلق رہنمائی مل جائے۔ فلما اتاہا نودی یا موسیٰ، جب وہاں پہنچے تو پکارا گیا، اے موسیٰ انی انا ربکا، اے موسیٰ میں ہی تمہارا رب ہوں، فخلعنا علیک، جوتیاں اتار دو، انک بالوادی المقدس طویٰ، تم وادی مقدس طویٰ میں ہو، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اور میں نے تمہیں چن لیا ہے، فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، تو سنو جو وحی کیا جاتا ہے، اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی اللہ معبود نہیں، الہ نہیں، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور فَاعْبُدْنِی، تو بس تم میری بندگی کرو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، اِنَّ السَّاعَةَ آتِیَةٌ، بے شک قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے، اکاد اخفیہا، میں اس کا وقت مخفی رکھنا چاہتا ہوں، لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ، تاکہ ہر متنفس کو اس کی سعی کے مطابق بدلہ دیا جائے۔ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا، پس تمہیں نہ روک دے اس گھڑی کی فکر سے، فَلَا يَصُدَّنَّكَ، تمہیں نہ روک دے، عَنْهَا، اس قیامت کے خیال سے، جو اس پر یقین نہیں رکھتا، مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا، جو اس پر یقین نہیں رکھتا، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور یہ اپنی خواہشات نفس کے پیچھے پڑ گیا، فَتَرْدَى، اور اگر تم ایسا کرو گے تو ہلاکت میں پڑ جاؤ گے۔ سامعین کرام، بہت ہی اہم موضوع ہے اور بہت ہی تدبر، تفکر، تعقل کا متقاضی ہے۔ اور دیکھیں، قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ یہ فرمایا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن کے معنی اور مفاہیم پر غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے؟ جہاں تک ہمارا حال ہے تو بات ایسی ہے، بہت ہی مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، کوئی خوشی تو مجھے نہیں ہوتی یہ الفاظ کہتے ہوئے، دکھ اور تاسف کے ساتھ یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے دلوں پر اجتماعی طور پہ اور انفرادی طور پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ کیونکہ میں دیکھیں جس معاشرے میں رہ رہا ہوں وہاں میں ایسا محسوس کر رہا ہوں کہ لوگوں کے دلوں پر تالے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے جو ہم نے آیت نمبر 16 میں پڑھی، فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى، تم ہلاک ہو جاؤ گے اگر تم خواہشات نفس کے پیچھے پڑ گئے، اور آخرت پر یقین جو ہے یعنی کسی کا، دیکھیں اس آیت نمبر 16 سے میں مضمون شروع کر رہا ہوں، پھر آتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل سے اپنے مضمون کی طرف میں آتا ہوں، لیکن پہلے میں آپ کو آیت نمبر 16 کا مضمون سنا رہا ہوں کہ دیکھیں یہ ایک اصول ہے اللہ کا، ہلاکت اور کامیابی کس میں ہے؟ سامعین کرام، بہت ہی اہم مضمون ہے اور یہ خالص ہمارا اور پیغمبر کا معاملہ ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ یا تو دیکھیں پیغمبر کون ہے؟ وہ انسان کے لیے ایک روشن چراغ بن کے آتا ہے، ہدایت کا چراغ، ہمیں ہدایت دیتا ہے، اور اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم ہدایت قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اس وقت کے مسلمانوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے پیغام کو اپنے عمل سے جھٹلا دیا ہے،
یہ اللہ کو اپنی منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، اس نے دنیا کو اپنی منزل بنا لیا ہے، یہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہے، اور یہ تمام دنیا کی محبت چونکہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، لہذا یہ برائی کا ارتکاب کر رہا ہے اس وقت۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اچھائی کرنے کے لیے بنایا ہے، اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ انسان سے اچھائی تب ہوگی جب اس کی منزل اللہ ہو جائے، جب اس کی ترجیح آخرت ہو جائے، جب یہ یقین کر لے اپنے حقیقت پر اور اپنی منزل پر، اور جب یہ یقین کر لے کہ ہدایت میرے لیے ہے اور میں نے اس ہدایت کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ بہرحال یہ مضمون جو ہے، یعنی آج تقریباً 7واں حصہ ہے اس کا، میں تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہتا ہوں لیکن آپ کو لے کے ساتھ جاؤں گا، اور آپ کو اعتماد میں لے رہا ہوں کہ دیکھیں یہ موسیٰ اور فرعون کا واقعہ، صرف موسیٰ اور فرعون کا واقعہ، یہ پیغمبر اور امتی کا معاملہ ہے۔ امتی، یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ امتی دو قسم کی ہوتی ہے۔ جب پیغمبر آ جاتا ہے تو تمام قوم جس کے لیے وہ بھیجا گیا ہے وہ اس کی امتی بن جاتی ہے۔ آج ہماری لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، دنیا کے تمام لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اب ان امتیوں میں دو فرق ہے۔ ایک وہ امت جس کو یعنی امت دعوت، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہنچ گئی، وہ امت دعوت کہلاتی ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سن کر اس پر یقین کر لیتے ہیں، اللہ کو اپنی منزل بنا لیتے ہیں اور اللہ کی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں۔ اور جو لوگ، تھوڑی سی توجہ میری بات پہ آپ کریں، جو لوگ امت دعوت ہیں وہ ان کا حال یہ ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اللہ کے پیغام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور یہ من چاہی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ اچھا، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، واتبع ہوا ہو، دیکھیں بالکل واضح مضمون ہے، واتبع ہوا ہو، آیت نمبر 16 میں، اگر کوئی من چاہی زندگی گزار رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا آخرت کی زندگی پر کوئی یقین نہیں ہے اور یہ من چاہی زندگی گزار رہا ہے۔ دیکھیں اس میں جو مضمون ہم پڑھ رہے ہیں اس میں نقطے 2 ہیں، بلکہ 3 ہیں، یعنی توحید، رسالت اور آخرت۔ تو رسالت تو یعنی جینون چیز ہے کہ آپ کو ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے ذریعے ملتی ہے، انسان کی بات آپ کو ماننی ہوتی ہے اور انسان کے حکم کے سامنے آپ نے سر جھکانا ہوتا ہے۔ وہ انسان جو اللہ کا پیغام آپ کو پڑھ کے سنائے، اس کے یعنی آپ اس کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ خیر، پھر معاملہ توحید کا ہے۔ توحید کیا ہے؟ کہ آپ زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں، اس کا نام توحید ہے۔ اگر آپ منچاہی زندگی گزار رہے ہیں تو آپ توحید کے قائل نہیں ہیں، آپ مشرک ہیں عملی طور پہ، شرک خفی یا جلی چیزیں کی ہے۔ بہرحال اچھا، اب پھر آخرت کی بات ہے۔ ان الساعۃ آتیۃ، وہ گھڑی آنے والی ہے۔ اب دیکھیں قیامت کا یہاں تذکرہ ہے، اور یہ بات میں آپ کو کہہ دوں کہ دنیا کی زندگی میں کامیابی کا سارا انحصار جو ہے، میں یہ جملہ دوبارہ کہتا ہوں کہ انسان کی دنیا میں زندگی کی کامیابی کا سارا انحصار اس بات پر ہے کہ یہ آخرت کی زندگی کو مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ اگر یہ آخرت، یعنی یہاں اگر میں اسپیسیفک لفظ کہوں جو قرآن میں ہے آیت نمبر 15 میں، ان الساعۃ آتیۃ، ساعہ کہتے ہیں وقت کو، وقت یعنی وہ وقت مقررہ، قیامت کی گھڑی کہہ لیں آپ، اور روز جزا، مالک یوم الدین کہہ لیں،
مختلف الفاظ ہیں قرآن میں، بہرحال یوم القیامہ کہہ لیں، ولا اقسم بالنفس لا اقسم بیوم القیامہ، یوم القیامت۔ تو دیکھیں یہ جو یوم قیامت ہے یہ دراصل روز جزا ہے، لتجزا، روز جزا ہے۔ یعنی ایک بات یا میں کہنا چاہوں گا لتجزا کل نفس بما تسعی، یعنی انسان جو کچھ بھی کر رہا ہے اس کا ایک نتیجہ ہوتا ہے۔ آج کا مسلمان جو ہے وہ نتائج سے بے خبر ہو کر زندگی گزار رہا ہے۔ یہ بڑی خراب بات ہے، بڑی خراب بات ہے۔ یہ دراصل کیا میں کہوں، اس میں اصل میں تو بات یہی ہے کہ ہم اپنی جہنم کے لیے بھرپور تیاری کی کوشش کر رہے ہیں۔ جہنم کی تیاری کیا ہے؟ آپ نبی کی بات کو نہ مانیں، نبی کی دعوت کو تسلیم نہ کریں، آپ یوم جزا کو جھٹلائیں اپنے عمل سے، اور اللہ تعالیٰ کی بندگی نہ کریں آپ، تو پھر تو کوئی نعمت نہیں ہے آپ کے لیے، اور پھر آپ کے لیے سزا ہے، اور بڑی عذاب علیم کا ہے، عذاب شدید کا ہے۔ اللہ تعالیٰ عذاب شرمندگی کا، عذاب یخزی ہے، شرمندگی کا عذاب۔ بہرحال یہ عذاب بڑا ہی دردناک ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگرچہ ہمارا تو یقین نہیں ہے، اور مجھے میں جب یہ الفاظ کہتا ہوں نا کہ آخرت یا جنت، مجھے پتہ ہوتا ہے کہ جو میرے سننے والے ہیں وہ اس بات پر یقین نہیں رکھتے۔ ہمارا یقین، دیکھیں ایک بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اس کو ذرا اگر آپ غور کریں، ہمارا یقین صرف ظاہر پر ہے، ظاہر اور صرف ظاہر۔ ہمارا جینا مرنا ظاہر کے لیے ہے، آج کے مسلمان کا میں کہہ رہا ہوں، اور یہ بات تو صدیوں سے چلی آ رہی ہے، میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں۔ لیکن ان الساعۃ آتیۃ، دیکھیں یہ جو 14 نمبر آیت ہے اور 15 نمبر آیت ہے اور 16 نمبر، اس میں سارا یہ سورت کا مضمون سمیٹ دیا گیا ہے، اور جہاں یہ پیغمبر کے لیے ایک میسج ہے، وہاں امت کے لیے بھی ہے۔ یہ دیکھیں تھوڑا سا دیکھیں نا، یہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ دیکھیں پہلی تو اس میں بات ہے، اگر آپ اس کو غور و فکر کریں اس آیت میں، کہ پہلی بات تو توحید ہے، اور دوسری بات عملی طور پہ باقیم الصلاۃ، ابھی میں اس پہ بات کروں گا اقیم الصلاۃ پہ، لیکن تیسری بات جو ہے وہ قیامت کی ہے، یعنی روز جزا، یعنی جزائے اعمال۔ تو یہ بہت بنیادی کردار ہے۔ اصل میں آج جو ہم وقت گزار رہے ہیں، یا ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، اس میں ہمارا نہ اللہ پر ایمان ہے جیسا کہ مطلوب ہے، نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا یقین ہے کہ وہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، نہ آخرت کے دن پہ ہم یقین رکھتے ہیں۔ یہ بات میں بڑے یقین سے کہہ رہا ہوں، آپ ایسا نہ سمجھیں کہ میں خطابت کے زور پہ ایک بات کہہ رہا ہوں یا آپ کو چونکانے کی بات کر رہا ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں ہمارا سارا رخ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے، ظاہر ہی کہ ہم پرستار ہیں، ہم دنیا کے دیوانے ہیں، ہم اللہ کے دیوانے نہیں بننا چاہتے، سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ وہ تو پھر ایک الگ بات ہے کہ دیوانہ کیسا بنا جائے گا، بہرحال تو آپ دیکھ لیں۔ وہ ایک شعر مجھے وہ گانے کا یاد آ رہا ہے نا، جب سے تم نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے۔ تو ہم دیوانے ہیں دنیا کے۔ میرے شعر و شاعری سے کوئی خاص شغف نہیں ہے، اور نہ میں آپ کو زیادہ تر میں آپ کو اس میں اشعار نہیں سناتا، لیکن کبھی کبھی جو ہے ایک شعر میں ویسے ہی سبق کے لیے، تو یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہمارے دیکھیں ساری جو کلام ہیں شعراء کے، وہ ظاہر کے لیے ہیں، ظاہر تک محدود ہیں، اور بہرحال ہمارا سارا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا یہ ظاہر کے لیے ہے، اور یہ بڑی ہی تکلیف دہ بات ہے۔ اصل میں دیکھیں
عقیدہ آخرت کی جب میں بات کرتا ہوں تو یہ عقیدہ آخرت ہماری زندگی بدل دیتا ہے۔ عقیدہ آخرت کا مطلب آخرت پر یقین، آخرت پر یقین کا مطلب جزائے اعمال، کہ آپ قائل ہو جائیں کہ میرے اعمال کی مجھے بدلہ ملے گا۔ تو اس سے آپ کی زندگی میں یکسر تبدیلی آ جاتی ہے۔ پہلے جزائے اعمال پر یقین سے پہلے انسان کا رخ ظاہر کی طرف ہوتا ہے، لیکن جب یہ آخرت پر ایمان لے آتا ہے، یقین کر لیتا ہے، تو اس کا رخ پھر اللہ کی طرف ہو جاتا ہے، اور یہ پھر آخرت کے لیے یعنی اللہ کے لیے زندگی گزارتا ہے۔ اس وقت آج کا مسلمان جو ہے ظاہر کے لیے زندگی گزار رہا ہے، اور یہ بڑی ہی پریشان کن بات ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں رجوع الی اللہ ہونا چاہیے۔ ہمیں دیکھیں، یہ جزائے اعمال پہ تو دنیا قائل ہے، لیکن ہمارا قائل ہونا محدود ہے۔ ہم خود جزائے اعمال کے معترف ہیں۔ ہم اپنے دیکھیں بچوں کو آپ اسکول میں ڈالتے ہیں اور 10-15 سال بچے کی اسکولنگ کرتے ہیں، خرچہ ہزاروں لاکھوں روپے خرچہ کرتے ہیں، اور بعض اوقات تو بات اور بھی آگے بڑھ جاتی ہے، چلیں، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ جزائے اعمال کے قائل ہیں، یعنی عمل کا نتیجے کے آپ قائل ہیں۔ یہ 15-16 سال میں آپ کو یقین ہے کہ بچہ 15-16 سال جب پڑھ لے گا یا 20 سال پڑھ لے گا تو ایک دن یہ ڈاکٹر ہو جائے گا، ایک دن یہ جرنل بن جائے گا، ایک دن یہ کچھ نہ کچھ بن جائے گا اگر میں اس کی توجہ سے۔ تو آپ اپنا پیسہ پھینکتے رہتے ہیں اس کی تعلیم میں۔ بہت سے والدین جو ہے پیٹ کاٹ کے جو ہے بچوں کی تعلیم دلاتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، یہ اسکولوں میں میرا آنا جانا کبھی کبھی ہوتا ہے، تو بعض اوقات یہ جو ہیں ایسے بچے جو جن کی فیس لیٹ ہو جاتی ہے ان کو کلاس میں کھڑا کر دیا جاتا ہے یا اسمبلی میں کھڑا کر دیا جاتا ہے شرم دلانے کے لیے۔ یعنی والدین جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے بچوں کی ہر یعنی مقررہ وقت فیس دینا، افورڈ بھی نہیں کر سکتے۔ بعض والدین ادھر ادھر سے پیٹ کاٹ کے اپنا وہ فیس دیتے ہیں۔ بہرحال تو جزائے اعمال کے ہم قائل ہیں۔ ایک دیکھ لیں، آج مثال کے طور پہ ایک مردان میں آج ایک ٹرینڈ ہے، نئے نئے شاپنگ سینٹر بن رہے ہیں، اور میں کہہ رہا ہوں کروڑوں روپے ایک شاپنگ پلازا پر لگ رہے ہیں، اس میں بہت سی دکانیں ہیں، تو اس کو یقین ہے کہ میں نے یہ خرچ کیا، اس کا مجھے اچھا ریٹرن ملے گا، اور ملتا ہے۔ عام طور پہ تو یہی ہے کہ یہاں تو بس یعنی پیسہ پھینکو گے تو پیسہ واپس وہ کھینچے گا، پیسے کو کھینچے گا۔ بڑی بڑی ٹاؤن شپیں بن رہی ہیں۔ یہ کیا؟ یہ ہمارے یقین ہے کہ ہمارے جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا ہمیں رسپانس ملے گا۔ ایک کارخانہ ہے مثال کے طور پہ، بعض اوقات 1 ارب روپے اس پہ خرچہ آتا ہے، 100 کروڑ روپے، لیکن وہ مالک بخوشی پھینک دیتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ 4-5 سال میں وہ پیسے اس کو واپس مل جاتے ہیں۔ ملتے ہیں یا نہیں ملتے وہ ایک الگ بات ہے۔ یعنی ہم مسلمان بنیادی طور پہ جزائے اعمال پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ ایک میں نارمل بات کر رہا ہوں آپ کو، لیکن آخرت کے دن پر ہمارا ایمان نہیں ہے۔ ہمیں یقین نہیں ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، ہمیں یقین نہیں ہے کہ ہم رب کے سامنے کھڑے ہوں گے اکیلے، ہمیں یقین نہیں ہے کہ ہمارے اعمال کے نتائج ہم بھگتیں گے، ہمیں یہ یقین نہیں ہے۔ جب ہی تو دیکھیں ہم یوم آخرت سے بے پرواہ ہو کے زندگی گزار رہے ہیں، یوم جزا سے بے خبر ہو کے زندگی گزار رہے ہیں۔ یہاں آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں نے یعنی ان الساعۃ آتیۃ، قیامت آنے والی ہے، اور یہی ایک تصور تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، اور یہ ایک پیغام ہے۔ دیکھیں پہلی جو وہ انذار تھا، کوہ صفا پر کھڑے ہو کے انہوں نے کیا کہا تھا کہ میں تمہیں ڈرا رہا ہوں،
تمہارے اعمال کے نتیجے میں تم پہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے، تم اس سے بچاؤ کی تدبیر کر لو۔ تو کسی نے مان کے نہیں دیا۔ وہ تاریخ آپ اپنی پڑھیں نا، مجمع بفر گیا، ابو لہب نے نامناسب الفاظ کہے اور دوزخ میں پہنچ گیا، یقین نہیں کیا انہوں نے۔ ہم بھی نبی کے پیغام یوم جزا کو اپنے عمل سے جھٹلا رہے ہیں۔ آج کا مسلمان یوم قیامت پر یقین نہیں رکھتا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بہرحال یہ بہت ایک بنیادی نقطہ ہے۔ اچھا دیکھیں، اس میں میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ جزائے اعمال کے اگر آپ قائل نہ ہوئے تو میں آپ کو یعنی اللہ کے دنیا میں عذاب سے ڈرا رہا ہوں۔ آپ دنیا میں بھی اللہ کی لعنت کے مستحق بن جائیں گے اپنے آپ کو۔ دیکھیں، 3 عقائد ہیں بنیادی طور پہ، اور تینوں ایک دوسرے سے رلے ملے ہیں، یعنی ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ آخرت پر یقین ہوگا تو آپ کو توحید پر یقین کرنا ہوگا، آپ کو رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہوگی، ان کے حکم کے سامنے سر جھکانا ہوگا، ان سے محبت کرنی ہوگی۔ یہ تینوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہیں، اور ایک کو تسلیم، ایک سے انکار کرنا دوسرے تمام عقیدوں سے انکار کرنے کی وجہ بن سکتا ہے۔ آج یوم آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے، اسی لیے ہم اللہ کی توحید کو بھی نہیں مانتے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہیں۔ ہمارا تو معاملہ سیدھا ہے، وَاتَّبَعْ هَوَاهُ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا، تمہیں روک نہ دیں آخرت یوم قیامت کی یاد سے۔ دن آنے والا ہے، اس کے لیے تیاری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ایسا شخص جو اس دن پر یقین نہیں رکھتا وہ تمہیں روک دے۔ اب یہ پیغمبر کی ذات مخاطب نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پیغمبر تو معصوم ہوتا ہے، اور اس کو تو یعنی ہدایت کی ضرورت تو ہمیں ہے، ہدایت اس کے ذریعے اللہ تعالی ہمیں دے رہا ہے۔ اور اس میں اب یہ ہے نا کہ دیکھیں، یہ آیت نمبر 16 میں مضمون یہ ہے وَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعْ هَوَاهُ۔ یہ دونوں حیثیتیں جو ہیں یہ متضاد ہیں، یعنی اگر آپ کا یوم آخرت پر یقین نہیں ہوگا تو آپ من چاہی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ آج دیکھ لیں، اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنا ہم نہیں چاہتے، اور میں گھر کی جو آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ دیکھ لیں کہ میاں اور بیوی اپنے آپس کے تعلقات اور اخلاق کو قرآن کے مطابق بنانے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہے۔ ہماری تو دیکھیں اپنی زندگی ہے، اپنی مرضی ہے، اپنی خواہش ہے، بات ختم ہو جاتی ہے یہاں پہ۔ آپ تو من لا یؤمن بہا کی ضد میں آ جاتے ہیں۔ آج کا مسلمان جو ہے اسی یعنی زمرے میں شامل ہے جو قیامت کے دن پر یقین نہیں رکھتا۔ یہ بات بڑی گہری ہے، سادی ہے لیکن گہری ہے۔ اسی عقیدے کی یعنی یہی یقین نہ ہونے کی وجہ سے ہم زندگی دنیا کے لیے گزار رہے ہیں، کیونکہ ہمیں یوم آخرت پر یقین نہیں ہے۔ جو آخری بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے یعنی اگر آپ قائل نہیں ہیں یوم جزا کے، تو دنیا کی زندگی آپ عذاب میں گزاریں گے، بدحالی میں گزاریں گے، کیونکہ اللہ کی یاد سے تو آپ نے کنارہ کشی اختیار کر لی، آخرت کی یاد کو تو دل سے بھلا دیا۔ تو اب آپ کی دنیا کی زندگی جو ہے وہ بے چین گزرے گی، دنیا کی زندگی بے چین گزرے گی، یعنی آپ پریشان ہوں گے، آپ کو خوشی نہیں مل سکتی۔ یہ بات نوٹ کر لیں، ہم تو ظاہر کے لیے جی رہے ہیں، ہمارا جینا مرنا تو ظاہر کے لیے ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعْ هَوَاهُ۔ یہاں پہ بس میں ایک بات آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، اگر آپ
ہدایت قرآنی کے تابع ہو کے زندگی گزار رہے ہیں تو پھر آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ اگر آپ اپنی مرضی کو چھوڑ کے اللہ کی مرضی کے سہارے جی رہے ہیں اور اللہ کی مرضی سے جی رہے ہیں تو آپ کے لیے پھر کامیابی ہے، آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ لیکن اگر آپ من چاہی زندگی گزار رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا یوم یعنی جزائے اعمال پر کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ اور جو آخری بات میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ کی یاد سے منہ موڑ کے آپ کی دنیا کی زندگی اچھی گزر جائے گی، نو، بہت بری گزرے گی۔ اور میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اور کیا تمہیں موسیٰ کے حال کی خبر ملی ہے؟ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى۔ جب انہوں نے آگ دیکھی تو اپنے گھر کے لوگوں سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں جاتا ہوں، شاید اس میں سے میں تمہارے پاس انگاری لاؤں یا آگ کے مقام کا رستہ معلوم کر سکوں۔ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ، جب وہاں پہنچے تو آواز آئی کہ موسیٰ، إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى۔ میں تو تمہارا پروردگار ہوں، تو اپنی جوتیاں اتار دو، تم یہاں پاک میدان یعنی طویٰ میں ہو۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور میں نے تم کو انتخاب کر لیا ہے تو جو حکم دیا جائے اسے سنو۔ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي۔ بے شک میں ہی خدا ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری عبادت کیا کرو اور میری یاد کے لیے نماز پڑھا کرو۔ إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ۔ قیامت یقیناً آنے والی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے وقت کو پوشیدہ رکھوں تاکہ ہر شخص جو کوشش کرے اس کا بدلہ پائے۔ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ۔ تو جو شخص اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے، کہیں تم کو اس کے یقین سے روک نہ دے، تو اس صورت میں تم ہلاک ہو جاؤ۔
اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم